السلام علیکم ویورز، لرن ود آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عشر ذی الحج کے فضائل و برکات۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ پہلی فضیلت، اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں ہوتا ہے، جن کو حرمت عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت یعنی عزت و احترام والے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا مہینہ رجب والا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ دوسری فضیلت، اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشر ذی الحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشر ذی الحج زیادہ عظمت والا ہے اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی عام ایام کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ تیسری فضیلت، اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ دین اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی ذی الحج رکھا گیا ہے یعنی حج والا مہینہ۔ چوتھی فضیلت، اس مہینے کے مخصوص ایام 9ویں ذی الحج کی نماز فجر سے 13ویں ذی الحج کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں۔ پانچویں فضیلت، اس مہینے کے پہلے عشرے کے روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشر ذی الحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ اس ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشر ذی الحج کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ فضیلت 1 سے 9 ذی الحج تک کے روزوں کی ہے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ چھٹی فضیلت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی دین یہود میں نازل کی جاتی ہے تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ یہودی نے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔
7ویں فضیلت، اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ اجر ذکر کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ یعنی 9ویں ذی الحج کے دن کے روزے کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ اپنے سے پہلے اور بعد والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ عظیم الشان فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہ کر رہے ہوں۔ حجاج کرام کو روزے کی وجہ سے وقوف عرفہ جیسی عبادت میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ 8ویں فضیلت، اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت باقی ایام کی بنسبت یوم عرفہ 9ویں ذی الحج والے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 9ویں فضیلت، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی رات بھی۔ عید کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں، اگر کوئی شخص ان میں اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ 10ویں فضیلت، اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر متین جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کے مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل زیادہ اجر و ثواب والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اون کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، تو اس کو چاہیے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔
اللہ کریم ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن وتھ آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔